یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عبرتناک اور نصیحت آمیز واقعہ ہے، جس کو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز تھا، یعنی بڑھیا کے بیٹے، اور آپ کو ذوالکفل بھی کہا جاتا تھا۔ بڑھیا کے بیٹے آپ کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب آپ کی والدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ کو ذوالکفل اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ نے 70 انبیاء اکرام کو اپنی کفالت میں لے کر قتل ہونے سے بچایا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے شہر میں آباد تھی، لیکن جب شہر میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تو لوگ شہر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ موت کے ڈر سے انہوں نے شہر کو چھوڑ کر جنگل میں پناہ لے لی، جنگل میں رہنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے عذاب کے ایک فرشتے کو جنگل میں بھیج دیا، اور اس فرشتے نے پہاڑ کے پیچھے سے ایک بھیانک چیخ ماری اور بلند آواز سے کہا، موتو، یعنی سب مر جاؤ۔ ناظرین، اس بھیانک آواز کو سن کر بغیر کسی بیماری کے سارے لوگ مر گئے، اور ان کی تعداد 70,000 تھی۔ ناظرین، اتنی تعداد ہونے کی وجہ سے لوگ ان کے کفن دفن کا انتظام نہیں کر سکے، لہٰذا 8 دن تک یوں ہی کھلے میدان میں لاشیں پڑی رہیں۔ کچھ دنوں بعد جب حضرت حزقیل علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا تو آپ اپنے ہی قوم کے 70,000 لوگوں کی موت اور ان کی لاشیں دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے، اور آپ کا دل غم سے بھر گیا۔ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرض کرنے لگے، یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے، یہ اپنی نادانی کی وجہ سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر کو چھوڑ کر جنگل میں جا بسے۔ یا اللہ، یہ وہ لوگ تھے جن سے میں محبت کرتا تھا۔ یا اللہ، یہ میرے دکھ اور سکھ کے ساتھی تھے۔ یا اللہ، یہ وہ لوگ تھے جو تیری حمد بیان کرتے تھے، جو تیری توحید کا اعلان کرتے تھے۔ یا اللہ، یہ سب ہلاک ہو گئے اور میں تنہا رہ گیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام بڑے سوزے دل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا، اے حزقیل، ہڈیوں سے کہو کہ تمہارا رب حکم دیتا ہے کہ تم سب اکٹھی ہو جاؤ۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا حکم سنتے ہی ساری بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی ہو گئیں اور ہر آدمی کی ہڈی کا ڈھانچہ بن گیا۔ پھر دوبارہ وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حزقیل، ہڈیوں سے کہو کہ وہ گوشت پوست پہن لے۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام کا حکم سنتے ہی ہڈیوں میں حرکت آ جاتی ہے اور وہ گوشت پوست پہن لیتی ہیں۔ اور پھر تیسری بار وحی نازل ہوتی ہے کہ اے حزقیل، مردوں سے کہو کہ وہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا حکم سنتے ہی سارے مردے ایک ساتھ یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ، تو پاک ہے اور تیرے لیے ہی حمد ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر یہ سارے لوگ جنگل کو چھوڑ کر دوبارہ شہر میں آباد ہو گئے اور اپنی باقی زندگی وہیں گزاری۔ ناظرین، یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے اور ان کی تعداد 1000 تھی، اور پھر جب ہم نے فرمایا موتو، مر جاؤ، تو سب مر گئے، اور پھر ہم نے دوبارہ انہیں زندہ فرمایا۔ اور اللہ رب العزت لوگوں پر فضل فرماتا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے اس حیرت انگیز واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو۔ اس لیے موت سے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ
یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ دل میں خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ اگر تمہاری موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، تو تمہیں کوئی نہیں مار سکتا، اور اگر تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے تو تم چاہے جہاں چلے جاؤ، تمہیں ہر حال میں موت آ جائے گی۔